اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ انتہائی قابل احترام لائق توقیر جملہ سامعین و ناظرین، تھوڑا تصور کیجئے ہم احباب میں بیٹھے خوش گپیاں کر رہے تھے، موسم کی بوقل مونیوں پر اظہار رائے کر رہے تھے، سیاست دوران ہمارا موضوع سخن تھی، اتنے میں مؤذن حق نے صدا دی، خدا کی تکبیر بلند کی، اللہ کی وحدت کی گواہی دی، رسول مقبول کی گواہی دی، نبوت اور رسالت کی، پھر ولایت امیر المومنین کی گواہی دینے کے بعد اس نے صدا دی حی علی الصلاۃ، نماز کا وقت ہے، نماز کی طرف، پھر کہا حی علی الفلاح، اگر کامیابی کی ضرورت ہے تو کامیابی کے دروازے کھل چکے ہیں، آ جاؤ، اگر کسی کو کامیابی مطلوب ہے تو آؤ کامیابی حاصل۔ گویا اگر آپ نے ماسٹر ڈگری کر لی ہے تو مکمل کامیابی نہیں ہے، آپ کے پاس بہت اچھی سروس آ چکی ہے، مکمل کامیابی نہیں ہے، آپ کے پاس بہترین جدید ماڈل کی گاڑیاں موجود ہیں تو وہ بھی کامیابی نہیں ہے، اگر اتفاق سے آپ نے حکومت و اقتدار بھی حاصل کر لی تو بھی وہ مکمل کامیابی نہیں ہے۔ مؤذن حق صدا دے کر کہہ رہا ہے حی علی الفلاح، اگر ضرورت ہے کامیابی کی، اگر نجات کی ضرورت ہے تو آؤ، نجات کا راستہ، کامیابی کا راستہ کھل چکا۔ پھر کہا حی علی خیر العمل، دنیا کے جس بھی عمل میں مصروف ہو اس عمل کو چھوڑ دو، اس وقت خیر العمل جو ہے وہ نماز۔ الغرض ہم اٹھے، وضو کیا، مصلی پر آئے، قبلہ رخ کھڑے ہوئے، دل میں نیت کی 2 رکعت پڑھتا ہوں، یہ 4 رکعت پڑھتا ہوں، یا 3 رکعت پڑھتا ہوں، جو بھی وقت ہے نماز کا اس کے مطابق ہم نے نیت کی۔ پھر نیت کرنے کے بعد اندر رہی نیت کے اندر ہم نے یہ کہا کہ نماز کیوں پڑھ رہا ہوں، قربتاً الی اللہ، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، دنیا داری کے لیے نہیں، دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں۔ پھر یہ نیت کے بعد ہم نے تکبیر تحریمہ کہی اور دونوں ہاتھ بلند کیے، کہا اللہ اکبر، اس کے بعد ہماری نماز کا عمل شروع ہو گیا۔ انتہائی حسین ترین بحث لکھی ہے حضرت شہید ثانی نے، اسرار الصلاۃ، وہ ان کا ایک مشہور رسالہ ہے، اور اتفاق سے اس کے ترجمے کے شرف بھی خدا نے مجھے ہی عطا کیا ہے اردو میں۔ انہوں نے لکھا، یہ ہاتھ ہم کیوں بلند کرتے ہیں اللہ اکبر میں؟ فرمایا اس لیے کہ بعض دفعہ انسان کو ناز ہوتا ہے اپنی دولت کا، بعض دفعہ ناز ہوتا ہے اپنی جوانی کا، بعض دفعہ انسان کو ناز ہوتا ہے اپنے سیاسی رفیقوں کا، تو انسان کو مختلف قسم کے ناز ہوتے ہیں۔ جب بارگاہ خداوندی میں آتا ہے، نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہتا ہے تو دونوں ہاتھ بلند کر کے لے آتا ہے، یعنی مقصد کیا ہے کہ اللہ دیکھ لے، اگر مجھے جوانی پہ ناز تھا میں نے اس سے بھی ہاتھ اٹھا لیا، مجھے اپنی دولت پہ ناز تھا میں نے اس سے بھی ہاتھ اٹھا لیا، مجھے اپنی قوت پر ناز تھا میں نے اس سے بھی ہاتھ اٹھا لیا، مجھے کسی سیاسی قوت کی پر ناز تھا تو میں نے اس سے بھی اپنا ہاتھ اٹھا لیا، بس اللہ اکبر، تو ہی بلند و بالا ہے، تو ہی اکبر ہے۔ ایک مسنون جملے ہیں دعائے توجہ کے، اور وہ دعائے توجہ 2 انبیاء کے اقوال پر مبنی ہے۔ اس کا پہلا حصہ حضرت خلیل علیہ السلام کے قول ہے، اس کا دوسرا حصہ رسول رحمت سرکار سید العالمین کا فرمان ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنے چہرے دل کو متوجہ کیا اس ذات کی طرف جو آسمانوں کا بھی خالق ہے، زمین کا بھی خالق ہے، حنیفاً، تمام جہان سے اپنے آپ کو جدا کر لیا ہے، مسلم بن کر خدا کے سامنے حاضر ہو رہا ہوں، وما انا من المشرکین، میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ یہاں تک یہ جملے حضرت ابراہیم خلیل کے تھے۔ آگے حضرت سید المرسلین کے جملے شروع ہوتے ہیں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری پوری زندگی، میری موت صرف اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وبذالک امرت وانا من المسلمین، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا، میں مسلم ہوں، سر جھکانے والا ہوں، سر تسلیم خم کرنے والا ہوں۔ اب اس کے بعد اعوذ باللہ پڑھنے کے بعد ہماری نماز کا آغاز ہوا، پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سہارا اس میں اللہ کا جو رحمان ہے جو رحیم ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام قسم کی حمد مخصوص ہے اللہ کے لیے جو عالمین کے پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے وہ رحیم بھی ہے،
مالک یوم الدین، فیصلے کے دن کا، یوم عدل کا، جزا کے دن کا، وہی اللہ مالک ہے۔ جب یہاں تک انسان پہنچا تو قدرت کی طرف سے آواز آئی، بندہ دیکھ، میرے حبیب کا فرمان ہے، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے، اور معراج کی تکمیل تب ہوتی ہے جب بندہ اور اس کا معبود آپس میں ہم کلام ہوں۔ اب تک تو نے جو ہماری تعریف کی ہے یہ مقام غیبت میں کی ہے، اب مقام غیبت کو چھوڑ، ہم تجھے ترقی دے رہے ہیں، مقام شہود پر آ جا، اب ہمارے سامنے آ کر ہمارے ساتھ ڈائریکٹ باضابطہ طور پر گفتگو کر۔ اب جو گفتگو کا آغاز ہوا عبد اور معبود کا، تو عبد نے پہلا جملہ یہ کہا، پروردگار ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ پھر کہا وایاک نستعین، صرف تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ تو گویا قدرت کی طرف سے آواز آئے گی، مصلی پر کھڑا ہے، حالت نماز میں ہے، کیسی پریشانی آ گئی، مدد مانگ رہا ہے، تو کیوں مانگ رہا ہے، کس بات کے لیے مدد چاہیے؟ تو بندے نے بڑی عاجزی سے کہا، پروردگار اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا کر۔ ہدایت ایک وسیع ترین موضوع ہے، خدا نے چاہا تو میں ایک دو دن میں اس پر تفصیلی بحث پیش کروں گا کہ ہدایت کے مفہوم کیا ہے اور ہدایت کے معنی میں استعمال ہو۔ تو بندے نے کیا مانگا، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے، صراط مستقیم۔ ہدایت اللہ کے ذمہ ہے، انا علینا للہدی، ہدایت دینا ہمارا اپنا ہی کام۔ سورہ مبارکہ الاعلی میں فرمایا، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، تسبیح کر اپنے اس رب اعلیٰ کے نام کی، الذی خلق فسوی، جس نے پیدا کیا اور ہر شے کو موزون بنا دیا، اور قدرہ فہدا، جس نے اندازہ گیری کی، فہدا، اور ہدایت عطا۔ ہدایت اللہ کے ذمہ ہے۔ سورہ مبارکہ دہر کی طرف آئیے، جسے بعض علماء سورہ الانسان بھی کہتے ہیں۔ اس میں انسان کی ہسٹری بیان کی گئی ہے، اس میں انسان کی متعلق گفتگو کی گئی ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، حل اتی علی الانسان شیء من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، یقیناً انسان پر ایسا وقت گزر چکا ہے جب وہ قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو پیدا کیا مخلوط نطفے سے، مرد و عورت کے مخلوط نطفے سے ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ نبتلیہ، مقصد تخلیق کیا تھا؟ ہم اس کی آزمائش کرنا چاہتے ہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ مقام امتحان میں کامیاب ہوتا ہے یا ناکام ہوتا ہے، اور پھر امتحان کے لیے اسے آلات بھی۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اسے سمیع بنایا، قوت سماعت عطا کی، بصیرا، ہم نے اسے بصیر بنایا، دیکھنے کی قوت عطا کی۔ سامعین محترم، ایک حسین ترین جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ قوت سماعت اللہ کی نعمت، قوت بصارت یہ بھی اللہ کی نعمت ہیں، دونوں اللہ کی عظیم نعمات۔ لیکن جب بھی قرآن میں ذکر ہوا ہے، سماعت کو مقدم رکھا گیا، بصارت کو بعد میں لایا گیا۔ حالانکہ اگر مجھ جیسے شخص سے پوچھا جاتا تو میں کہوں گا کہ جناب بصارت کو فضیلت حاصل ہے سماعت پر۔ قرآن نے کہا نا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکم سے اس حالت میں نکالا، تم بالکل لا تعلمون تھے، کسی بھی چیز کو نہیں جانتے تھے۔ تو اب اللہ نے کیا کیا؟ فجعل لکم السمع، اللہ نے تمہیں کان دیے، والابصار آنکھیں دیں، والافئدہ دل۔ تو یہاں پر بھی کان پہلے ہے، آنکھ بعد میں ہے۔ الہ العالمین، معاملہ کیا ہے؟ ہیں تو تیری ہی دونوں نعمتیں، کان بھی تیری نعمت، آنکھ بھی تیری نعمت۔ اگر عام افراد سے پوچھا جائے ان نعمات میں سے بڑی نعمت کون ہے، ہر شخص کہے گا کہ قوت بصارت بڑی نعمت ہے۔ لیکن تو نے قرآن میں جہاں بھی ذکر کیا، پہلے سماعت کا ذکر کیا، پھر بصارت کو لایا۔ عزیزان محترم، آپ اس کا تجربہ کر لیں، بڑا فرق ہے سماعت میں اور بصارت میں۔ بصارت چند محدود اشیاء تک رہتی ہے، سماعت لا محدود اشیاء تک جاتی ہے۔ مثلا ہم نے یو ایس اے نہیں دیکھا، ہم نے یو کے نہیں دیکھا، ہم نے جاپان نہیں دیکھا، مگر کانوں سے اتنا سنا کہ یقین آ گیا کہ دنیا میں یہ ملک بھی ہیں اور ان میں یہ نظام چل رہے ہیں، ان کے مشہور شہر یہ ہیں۔ آنکھوں نے یہ چیزیں نہیں دیکھی، تو کانوں کے علم کی وسعت بصارت کی وسعت سے کہیں زیادہ ہے۔
علاوہ ازیں خود تجربہ کر لیں، اگر کوئی شخص دونوں کانوں سے پیدائشی طور پر بہرا ہو، آپ اسے پڑھانا چاہیں، اس کے پاس علم کی معمولی سی مقدار ہی جمع ہوگی بہرے شخص کے پاس۔ اگر کوئی شخص پیدائشی اندھا پیدا ہوا ہے، اگر آپ نے اسے صحیح طور پر پڑھایا، اسے اچھے مربی مل گئے، تو وہی نابینا شخص اپنے زمانے کا علامہ بھی بن سکتا ہے، فہامہ بھی بن سکتا ہے۔ اس کی دنیا میں کئی مثالیں ہیں۔ ڈاکٹر طہ حسین مصر والے جو کہ وزیر تعلیم رہے، پیدائشی نابینا۔ اسی طریقے سے ابوالعلا وہ بھی پیدائشی نابینا ہی تھا۔ اور بھی اس طرح کی ہمارے پاس تاریخ میں بے پناہ مثالیں موجود ہیں کہ نابینا افراد نے علم کے بڑے مقام حاصل کیے، اور جو بہرے تھے پیدائشی، ان کے پاس زیادہ علم نہیں آ سکا، چونکہ سماعت کا دائرہ بصارت سے زیادہ ہے۔ اسی لیے رب العالمین نے ہر جگہ پر سماعت کو مقدم رکھا، بصارت کو بعد میں رکھا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یقیناً انسان پر وہ وقت گزر چکا ہے جب وہ قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ، ہم نے انسان کو پیدا کیا مخلوط نطفے سے تاکہ اس کی آزمائش کی جائے، فجعلناہ سمیعا بصیرا، تو آلات آزمائش کے لیے ہم نے اسے قوت سماعت بھی عطا کی، بصارت کی قوت بھی عطا۔ پھر فرمایا جب سماعت بھی آ گئی، بصارت بھی آ گئی، اس کے بعد مرحلہ شروع ہوا ہدایت کا۔ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، ہم نے اسے راستے کی ہدایت دے دی۔ اب یہ اسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو ہماری ہدایت کو مان کر شکر گزار بن جائے، چاہے تو انکار کر کے کافر بن جائے۔ ہدایت اللہ کی طرف سے۔ اور عزیزان محترم، ہدایت کی دو بڑی قسمیں ہیں، ایک ہے تکوینی ہدایت، ایک ہے تشریعی ہدایت۔ تکوینی ہدایت وہ ہے جو ہر چیز کی فطرت میں اللہ نے رکھ دی۔ میں نے ربوبیت کے نظام کے پر بحث کرتے ہوئے یہ کلمات پہلے بھی عرض کیے تھے کہ الذی خلق کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا تھا کہ رب العالمین وہی ہے جس نے ہر شے کو پیدا کیا، پھر زندگی بسر کرنے کا سلیقہ بھی عطا کیا۔ اس نے مچھلی کو بتایا کہ تو نے اس طرح سے تیرنا ہے، اس نے شیر کو بتایا تو نے اس طرح سے دھاڑنا ہے، اس نے تمام جانوروں کو بتایا تمہاری زندگی کا سٹائل یہ ہونا چاہیے۔ تو یہ جو سٹائل ہے نا، یہ ہدایت ہے، ہدایت تکوینی، یہ ہدایت تشریعی نہیں ہے، کیونکہ وہ شریعت کے پابند ہی نہیں ہے۔ ہدایت تشریعی صرف انسان کے لیے ہے۔ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے انسان کو ہدایت دے دی ہے، اما شاکرا و اما کفورا۔ اب یہ اس کی مرضی ہے شکر گزار بنے یا کفر اختیار کرے۔ تو ہم نے کیا مانگا اللہ سے حالات نماز، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت فرما صراط مستقیم، سیدھے راستے کی جس میں کوئی ٹیڑھا پن موجود نہ ہو۔ ہمیں ایسا راستہ چاہیے، ہمیں اس کی ہدایت چاہیے۔